درود پاک پڑھے صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولانا غلام حسین صاحب جو علوم نجوم میں بڑے کمال کے ماہر تھے، ستاروں کی شناخت اور اس کے نتائج نکالنے میں کافی ملکہ رکھتے تھے، یعنی مہارت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا غلام رسول صاحب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ بارش کا کیا اندازہ ہے؟ اہل نجوم کہتے ہیں جو ستاروں کا نتائج نکال کر وہ بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، کون سے مہینے ہوگی، کون سے دن ہوگی۔ جیسے آج انٹرنیٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کب بتائیے، اہل نجوم وہ ستاروں کی مانند چیک کر کے بتاتے تھے بارش کب ہوگی۔ تو انہوں نے ستاروں کی وجہ سے زائجہ اپنا حساب نکال کر بتایا کہ فرمایا اس مہینے میں پانی نہیں ہے۔ جو نجومی صاحب تھے نا انہوں نے بتایا بھئی اس میں بارش نہیں ہے، آئندہ ماہ میں بارش ہوگی، مطلب اگلے مہینے میں بارش ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا وہ نقشہ جو انہوں نے کھینچا تاروں کا کہ حضور دیکھیں اس مہینے میں بارش نہیں ہے، اگلے مہینے بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محترم میں سب دیکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ستاروں کی وضع اور اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کیا بج رہا ہے، مطلب اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ سامنے دیوار پر ایک گھڑی لگی تھی، انہوں نے کہا جناب 11:15 بج رہے ہیں۔ جو نجومی صاحب تھے انہوں نے بولا کہ 11:15 بج رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ فرمایا وہ صاحب بولے 1.25 گھنٹہ باقی ہے، یعنی 45 منٹ باقی ہے 12 بجنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا اس سے پہلے 12 بج سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں بج سکتے، ابھی 1.25 گھنٹہ باقی ہے، پورے 45 منٹ باقی ہیں، اس سے پہلے 12 کیسے بج سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اٹھے اور گھڑی کو پکڑا اور بڑی سوئی کو گھما کے 12 پر پہنچا دیا۔ اب گھڑی کا گھنٹہ بجتا ہے 12 بج جاتے ہیں۔ وہ صاحب بولے گھڑی کی سوئی گھما دی گئی ورنہ حساب سے تو 1.25 گھنٹہ باقی ہے۔ یعنی وہ نجومی صاحب نے کہا کہ حضور آپ نے تو سوئی گھما کے 12 بجا دیے، اگر گھڑی کے حساب سے چلو تو ابھی 45 منٹ باقی ہے 12 بجنے میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس ستارے کو جس وقت جہاں چاہے وہاں پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 مہینہ 1 ہفتہ 1 دن کیا ہے ابھی بارش ہونے لگے گی، کون چاہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اتنا فرمانا تھا کہ چاروں جانب سے بارش کالی گھٹا چھا گئی اور پانی برسنے لگا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ حیات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 162 جلد 3 پر لکھا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس نجومی کو یہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو تمہارے ستارے، تمہارا حساب، تمہارا کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جب یہ دیوار پہ گھڑی لگی ہے ابھی اس میں 1 بجنے والا ہے، اگر ہم اس کو سوئی گھما کے 1 سے 2 بجا سکتے ہیں، 4 بجا سکتے ہیں، تو میرا رب تو قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جدھر کا ستارہ ادھر کر دے، مہینہ بعد ہونے والی بارش چاہے تو ابھی کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر محبوب اور مقبول تھے کہ آپ کی مرضی ہو گئی تو بغیر موسم کے بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک واقعہ آپ کو اور بتاتا ہوں میں، یہ بھی حیات اعلیٰ حضرت جلد 3 صفحہ نمبر 162 پر ہی ہے۔ بریلی شریف میں نواب ضمیر خاں کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو ان کی والدہ کی آرزو تمنا کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ٹھیک ہے۔ رات میں ان کی بیوی صاحبان خواب میں دیکھا کہ میرا شوہر بہت خوش ہے، میرا شوہر بہت خوش ہے اور اچھی حالت میں ہے، جس کی توقع وظاہر ان کے اعمال کے اعتبار سے نہ تھی۔ یعنی مرنے کے بعد اس کا شوہر جس انداز میں خوش تھا، دنیاوی اس کے عمل اتنے بہتر نہیں تھے کہ وہ جنت کا حقدار ہو جاتا۔ اب انہوں نے پوچھا، بیوی صاحبہ نے خوشی اور اچھی حالت کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری نماز جنازہ پڑھی اور ان کی دعاؤں کے سبب میرے سب اللہ تعالیٰ نے گناہ بخش دیے اور میں بہت خوش
اور اچھی حالت میں ہوں۔ اس واقعے سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اگر ہمارے تمہارے گھروں میں کوئی مر جائے، کوئی فوت ہو جائے، تو نماز جنازہ نیک لوگوں سے نماز جنازہ پڑھوانا چاہیے، نیکوں کی دعائیں لینی چاہیے، اس لیے کہ نیکوں کی دعاؤں سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ناظرین کیا